جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر عافیت سے ہوں گے جی۔ یہ ہمارا سبق چل رہا تھا الاضافۃ الدرس الحادی عشر، آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا تنبیہ نمبر 2، ابن اخن فمن، جو کہ اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ ان کا اعراب ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، حالت رفع میں واو سے، حالت نصبی میں الف سے، حالت جری میں یا سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ابن اخن فمن کا یہ پڑھ لیا۔ جب ضمیر واحد متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اس کو ایک حالت پہ پڑھیں گے، ابی، اخی، اس طرح ھذا ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ ورنہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے، کسی اور کی طرف مضاف ہے، تو پھر حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب 3 نمبر سے پڑھتے ہیں۔ ایک اسم کی طرف دو یا زیادہ اسموں کو منسوب کرنا ہو تو ان میں سے پہلے کو تو حسب دستور مضاف الیہ سے پہلے، لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے۔ مطلب جو بیچ والا ہے وہ دو کام ادا کرے گا، مضاف الیہ مضاف ہوگا، کیا ہوگا؟ مضاف الیہ مضاف ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے، اور اس دوسرے اسم کے ساتھ ایک ضمیر لگائیں گے جو مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ ضمیر اشارہ کرتی ہو کس کی طرف؟ مضاف الیہ کی طرف۔ جیسے بیت الوزیر، اب دیکھیں و بستان ہو، یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ عطف ہے کس پر؟ وزیر پر۔ اور وزیر یہاں کیا ہے؟ بیت الوزیر، یہ مضاف الیہ ہے۔ اب بیت کی اضافت ہاں جی وزیر کی طرف ہوئی، اور اسی طرح پھر اضافت بستان کی بھی ہوتی ہے وزیر کی طرف، لیکن جب بستان کی ہم اضافت وزیر کی طرف کرتے ہیں تو اس میں ایک ضمیر ہم نے لوٹا دی اسی مضاف الیہ وزیر کی طرف، تاکہ دلالت کرے کہ وہ بستان بھی اسی کی ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ بیت الوزیر و بستانہ، وزیر کا گھر اور اس کا باغ۔ اب یہ بتائیں کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ وزیر کا گھر اور وزیر کا باغ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ ہاں جی، کوئی لکھے گا ذرا میسج میں لکھے، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ کون سا ہے یہ؟ کس سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ اسمیہ ہے، اچھا۔ یہ عائشہ بہن نے اسمیہ لکھا، لیکن اب امبر نے لکھا ہے، طاہرہ امبر صاحبہ نے، کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، اسمیہ نہیں ہے بھائی، فعلیہ نہیں ہے، اسمیہ نہیں ہے، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب ناقص ہے۔ بیت الوزیر و بستانہ، اردو ترجمہ دے کے وزیر کا گھر اور اس کا باغ۔ کیا یہ بات پوری ہے؟ ہاں، بات پوری ہے یا ادھوری ہے؟ ادھوری بات ہے، پوری نہیں ہے۔ وزیر کا گھر اور اس کا باغ، کیا ہوا ان دونوں کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے جب مضاف الیہ مضاف بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، جیسے کیا ہے؟ بیت الوزیر و بستانہ، یہ تو اس میں تو نکرہ کوئی نہیں ہے۔ بستانہ اگر کہتے ہیں کہ نکرہ ہے، نکرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی اضافت ہوئی ہے ہو ضمیر کی طرف، اضافت کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ وزیر تو پہلے سے ہی معرفہ ہے۔ ہاں، مضاف الیہ نکرہ اور معرفہ دونوں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، لیکن مضاف معرفہ ہوتا ہے، مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا اور تنوین داخل نہیں ہوتا۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ بات یہ جملہ نہیں ہے، یہ مرکبی اضافی ہے، شاباش۔ اسی طرح بیوت الامراء جمع کے فارم میں ہے، بیوت الامراء و بساتینہم، امیر لوگوں کے گھر اور ان کے باغات، و بساتینہم، اور ان کے باغات، امیروں کے گھر اور ان کے باغات۔ یہ بھی جملہ نہیں ہے، یہ بھی مرکبی اضافی ہے، جملے کا ایک پارٹ سے ایک حصہ ہے۔ بیوت الامراء، بیوت مضاف ہے، الامراء کی طرف مضاف الیہ ہے۔ ہاں جی، الامراء معطوف علیہ، واو حرف عطف، بساتینہم، بساتین مضاف ہے، ہم ضمیر کی طرف مضاف الیہ ہے، مجرور محلن، مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف، معطوف الامراء، معطوف علیہ امراء ہے،
و بساتین معطوف ہے، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مضاف علیہ، بنا بیوت کے لیے جو کہ مضاف ہے، مضاف مضاف علیہ مل کر مرکبی اضافی جملے کا ایک جز، جملے کا حصہ، جملہ نہیں ہے، نہ اسمیہ ہے نہ فعلیہ ہے، نہ خبریہ ہے نہ انشائیہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگلے جائیں 4 نمبر پہ، جب اسم کو ضمیر کے طرف مضاف کیا جائے تو یہ صورتیں ہوں گی۔ اسم کو مضاف کرتے ہیں کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، تو اس کی یہ صورتیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اسم ہے کتاب، اب ضمائر کی طرف کتاب کو کیا کرتے ہیں ہم؟ مضاف کرتے ہیں۔ اب واحد کے لیے کریں گے تو کتاب ہوگا واحد مذکر، اگر واحد مؤنث کے لیے کہتے ہیں تو کتابھا ہوگا۔ اور یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، اور مجرور کے ساتھ ساتھ یہ ضمیر متصل بھی ہے، ان کو ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہی آیا کرتی ہے، نہ کہ منفصل، کبھی یہ منفصل آتی نہیں ہے۔ ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہی ہوا کرتی ہے۔ متصل کا مطلب اس اسم کے ساتھ یہ ٹچ ہے، ان ٹچ نہیں ہے۔ کتاب ہو، کتابھا اس ایک آدمی کی کتاب، کتابھا اس ایک عورت کی کتاب، کتابوں کا تم ایک مرد کی کتاب، کتابوں کے تم ایک عورت کی کتاب، کتاب ہی میری کتاب، میں مذکر میری کتاب، کتاب ہی میں ایک مؤنث کی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح پڑھیں گے۔ پھر کتابہما ان دو مردوں کی کتاب، کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتابکما تم دو مردوں کی کتاب، کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب، دو مذکر دو مؤنث، دو جمع مذکر جمع مؤنث، کتابنا کتابنا مذکر مؤنث کے لیے، کتابہم ان سب مردوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب، کتابکم تم سب مردوں کی کتاب، کتابکن تم سب عورتوں کی کتاب، کتابنا کتابنا ہم سب مردوں ہم سب عورتوں کی کتاب، دو مردوں دو عورتوں، سب مردوں سب عورتوں کی کتاب، جمع متکلم میں یہ سارے شامل ہیں۔ اچھا جی استاد جی ایک جی سوال ہے، یہ جو اسم ہے یعنی کتاب یہاں جی پہ جی اسم جو ہے وہ جمع بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ کتب کتبہ ہاں بالکل کتب کا، بالکل بالکل، جمع بھی آ یعنی سکتا اسم ہے، جو ہے وہ جمع بھی تثنیہ بھی آ سکتا ہے، تثنیہ بھی آ لیکن سکتا ہے، ضمیر پہ لیکن جی جب تثنیہ آیا نا، یاد رکھے جب تثنیہ آئے تو پھر اضافت کی وجہ سے نون عربی اس میں سے گر جائے گا۔ مثلا کتابہ ہو، کتابہ نہیں ہے نا، کیا جی پڑھیں جی گے؟ کتابہ ہو، کتابہ ہا، کتابہ ہا، جی کتابہ ہما، کتابہ ہما، اس طرح کتابہ ہم، کتابہ ہن، کتابہ کا تم ایک مرد کے دو کتابیں، کتابہ کما، کتابہ کم، کتابہ کی، کتابہ کما، کتابہ کن، کتابہ جی یا، کتابہ نا، اس طرح نون عربی گرے گا تثنیہ میں۔ جمع میں تو چون کی جمع مکسر آتی ہے کتب، تو اس میں تو نون عربی نہیں ہے۔ کتبہ کتبہا، کتبہما کتبہما، ہاں جی، کتبو ہم کتبہن، کتبو کا کتبو کی، کتبکما کتبکما، کتبکم کتبکن، اس طرح کر کے کتبی کتبونا، بالکل جمع تثنیہ یہ سارا آ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جائیں۔ الف کے بعد، استاد جی جی یہ جی آپ نے کیا بتایا کہ کتاب بانی جو ہوگا تو پھر اس کا نون گرے گا تو کتابہ ہم لکھیں گے، ہاں جی، کتابہ ہے، کتابہ ہا، کتابہ ہو، نون ٹھیک ہے عربی ٹھیک گرے گا کیونکہ کتاب کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ضمیر کی طرف، اضافت کی وجہ جی سے نون استاد عربی گرتا ہے، یہ نون عربی جی ہے نا استاد تثنیہ کی، جی چاہے استاد حالت ٹھیک رفع میں ہو، کتابان ہو یا کتابین ہو، نسبی جری میں ہو، دونوں صورتوں میں اضافت کی صورت میں نون عربی یہاں گرے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے استاد الف کے بعد یا متکلم کو زبر اور ضمیر واحد مذکر غائب کو ہو پڑھیں گے۔ ہاں جی، الف کے بعد یا متکلم پر کیا پڑھیں گے ہم؟ زبر، اور ضمیر واحد مذکر غائب کے اوپر جو ہو ضمیر ہے اس کے اوپر پیش پڑھیں گے۔ ہاں جی، ہو کی صورت میں جیسے عصا یا، اس کے اوپر یا کے اوپر زبر پڑا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ ہی عصایا، عصایا یہ میری لاٹھی ہے، عصائی، عصایا زبر دیں گے، میری لاٹھی، عصاہو اس کی لاٹھی، یدا یا میرے دونوں ہاتھ، یدا ہو
اس ایک آدمی کے دونوں ہاتھ، یداہا اس ایک عورت کے دونوں ہاتھ، یدا یدا تسنیہ ہے ہی نہیں. اب اس میں کیا ہو گیا؟ نون عربی اس میں بھی گر گیا. یدانی تھا اصل میں یدانی، یا اضافت جب یا متکلم کی طرف ہوئی تو نون عربی گر گیا، یدا یا ہو گیا، یدا یا. اصل میں یدانی یا ہے. حروف جارہ کے ساتھ بھی ضمیریں ملتی ہیں. ہاں جی، اس کو لگا سکتے ہیں. جو مجرور متصل بحرف کہلاتی ہے ان کو بحرف جر، مجرور بحرف جر کہتے ہیں. ان کی گردانیں درج ذیل ہے. مثال کے طور پہ اس طرح لہو لہا، لہو لہما لہم، نیچے آ جاؤ. لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکے لکما لکنا، لی لنا 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 لنا. یہ 4 دفعہ لنا لنا کیوں کہا؟ پہلا لنا 2 مذکر، دوسرا لنا 2 مؤنث، تیسرا لنا سب مذکر، چوتھا لنا جو ہے یہ سب مؤنث. اس میں 4 صیغے بنتے ہیں نا جمع متکلم میں، اور واحد متکلم میں 2 بنتے ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث کا. اصل ٹوٹل صیغے کتنے ہیں؟ 18. یہ تکرار نکال کے لی لنا کر کے باقی 14 رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طور پر بے کے ساتھ ملا کر پڑھے بہی بہما بہم، بہا بہما بہننا، بکا بکما بکم، بکے بکما بکننا، بنا بنا. اسی طرح من کے ساتھ لگا سکتے ہیں منہو منہما بنہم، منہا منہما بنہننا، من کا منکما منکم، من کے منکما منکننا، منی مننا. علیہ کے ساتھ ضمیر لگائے حرف اعلیٰ کے ساتھ، علیہ علیہم علیہم، علیہا علیہم علیہن، علیک علیکم علیکم، علیکی علیکم علیکن، علی علینا. الیہ کے ساتھ الہ کے ساتھ لگائے ہے ضمیر، الیہ الیہما الیہم الیہا الیہما الیہن، الیک الیکما الیکم الیکی الیکما الیکن، الی الینا. ٹھیک ہو گیا جی. کسی حرف جر کے ساتھ بھی آپ ضمیر لگا سکتے ہیں، اس کے حساب سے پھر وہ ضمیر مجرور محلاً اس کو کہا جائے گا. تنبیہ نمبر 1 میں لے جو حرف جار ہے ضمیر واحد متکلم کے سوا باقی ضمیروں کے ساتھ لا یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ضمیر واحد متکلم کی طرف جب اس کی کیا کرتے ہیں ہم اس پہ داخل کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں لے پڑھیں گے، باقی میں لا پڑھیں گے. جیسے کہ پہلی مثال میں گزرا ہے، لہو لہما لہم سب میں زبر ہے، لہا لہما لہم زبر، لکا لکما لکم زبر، لکی لکما لکم زبر، لکنہ. اب لی میں یا متکلم کی درجہ نسبت ہو گئی تو اس کو لئی نہیں پڑھیں گے، لی پڑھیں گے، اور پھر لنا لنا. اب لنا میں بھی زبر ہے، باقی سب میں زبر، لیکن صرف آپ کہیں گے کہ تو لام کیا ہوتا ہے؟ لام جر مجرور ہوتا ہے، ہم کہیں گے یہاں مفتوح آتا ہے. باقی میں وہ یا متکلم کے اوپر داخل ہو تو تب مجرور ہوگا، باقی میں مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. باقی میں کیا ہوگا؟ مفتوح. اچھا، کیونکہ اگر اس کو مکسور پڑھتے ہیں تو مکسور پڑھنا بڑا ثقیل ہو جائے گا. لیہو، لیہما، لیہم، لہا، لیہما، لیہن. یہ تو جنات کی زبان بنی ہے بھائی، منہ بڑا ٹیڑھا کر کے یہ بولنا پڑے گا، مشکل ہوتا ہے. لی میں پڑھنا مشکل نہیں ہے. لی لکم دینکم ولی دین، ولی دین سورہ کافرون میں ہے نا، وہاں بھی کیا ہے؟ لام حرف جر کے نیچے کسرہ ہے، ایک جگہ پہ کسرہ آئے گا، باقی سب میں فتحہ، کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے، ثقل نہیں پیدا ہوتا. اچھا، یہ کوئی سمجھ آ گئی یہ بات؟ جیسے کہ ابھی لکھا گیا لی کو لیا بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی یا کو ساکن کے بجائے زبر دے دے، زبر قبول کر دیتی یا، کیونکہ اخف الحرکات ہے. جیسے لکم دینکم، اب لکم میں کیا آ گیا؟ لام زبر. اور ولی یا دین اس میں کیا آ گیا؟ لام کے نیچے زیر آ گیا، ولی یا دین. یعنی دین اصل میں دینی تھا، یا تخفیفاً حذف کی کر دی گئی. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا کریں گے. روز قیامت میں اللہ فیصلہ فرما دے گا حق اور باطل کا، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، فیصلہ ہونا ہے روز قیامت میں. ہم کہتے ہیں کہ ابھی اسی میں ہے کہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کی طرف آؤ، یہ کلمہ پڑھو، اس کے تحت زندگی گزارو، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، قیامت میں فیصلہ ہونا ہے۔ ضمیر واحد متکلم من کے ساتھ لگے تو من نی پڑھیں گے، من نیشت کے ساتھ، کیونکہ من نیا اصل میں تھا من نیا، اس کے من آگے کس پر؟ یا متکلم پر۔ اب ایک بیچ میں نونی وقائے بھی آتا ہے، ایک من کا اپنا نون ہے، دو نونوں کو ملا کر ہم نے ادغام کر دیا تو من نی ہو گیا، پڑھنا چاہیے۔ الا کے ساتھ لگے تو ہاں جی، اور اعلیٰ کے ساتھ ایسے لگے گا الیہ علیہ شد کے ساتھ، کیونکہ الا میں بھی یا ہے، اعلیٰ میں بھی ہے، اور یہ ایک یا متکلم ہے تو دو یا اکٹھی ہو جاتی ہے، تو ایک یا کو دوسرے میں مدغم کر کے شد کے ساتھ الیہ علیہ پڑھیں گے، میری طرف، ہاں جی، اور میرے اوپر۔ اور فی کے ساتھ ہو تو فی یا، کیونکہ فی خود حرف جر ہے، اور یا متکلم کی طرف اس کو اس کے اوپر داخل کرتے ہیں تو دو یا اکٹھی ہو جاتی ہے، پہلی یا ساکن دوسری متحرک، تو لہٰذا اس میں پہلی یا کو دوسرے میں مدغم کریں گے تو فی یا پڑھنا چاہیے۔ ہم اور قوم کے بعد جب کوئی اسم معرف باللام ہو تو ان دونوں کی بیم کو ضمہ پیش دے کر لام تعریف سے ملا کر پڑھو، جیسے لہم المال ولکم البمال، لہم المال ولکم البنون، یہ بھی ہو سکتا ہے لہم المال ولکم المال، تمہارے لیے مال ہے لیکن ان کے لیے بھی مال ہے، اگر تم صاحب مال ہو، وہ صاحب مال ہے تو تم بھی صاحب مال ہو، تم تو غریب تھوڑی ہو۔ لہم اصل میں تھا ہم، میم ساکن ہے، لیکن چونکہ المال کے لام کے ساتھ ساکن کے ساتھ لگاتے ہیں، ساکن ساکن کو ٹچ نہیں کرتا تو اس میں ضمہ دینا پڑے گا، لہم، لہم المال ولکم المال، اس میں صرف، باقی جگہوں پہ تو عام قاعدہ یہ ہے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی یا فتح کی دی جاتی ہے، لیکن یہاں ضمے کی ہے۔ اچھا، یہاں کیا ہے؟ تاکہ ضمیر کی جو شیب ہے وہ خراب نہ ہو، لہو مل مالو، لہو مل مالو، ایسے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم ضمیر ہے نا، ہم، اور اس سے پہلے ضمہ ہے تو بعد میں بھی ضمہ آئے گا، لہم المال لکم المال، یہ پڑھنا آسان ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلی بات ہے 5 نمبر پہ، مرکب اضافی پر حرف ندا داخل ہو تو مضاف پر فتحہ پڑھتے ہیں، کیا وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ منادہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک منادہ مرکب ہے، ایک منادہ مفرد ہے۔ منادہ مرکب جو ہے یہ منصوبات میں سے ہے، کس میں سے؟ منصوبات میں سے، اس پر فتح پڑھے جائیں گے، مضاف کے اوپر فتح پڑھیں گے، کیونکہ یہ منادہ اصل یہی ہے، اور اس کو منادہ مرکب کے کہا جاتا ہے تو یہ منصوب پڑھیں گے، فتح پڑھیں گے، اور اگر منادہ مفرد ہو، مرکب نہیں ہے، تو اس کو مرفوعات میں لے جاتے ہیں، مرفوع پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ یا حامدو، یا خالدو، یا محمودو، یا محمدو، یا احمدو، یہ منادہ مفرد ہے۔ اگر مرکب ہو، مثال کے طور پہ یا عبداللہ، یا سید الناس، یا عبداللہ، عبداللہ، دال کے اوپر زبر، یا عبد الرحمن، یا رسول اللہ، جیسے ہمارے بریلوی بھائی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کسی نے یا رسول اللہ پڑھا تو یہ غلط ہو جائے گا، اعرابی لحاظ سے یا رسول اللہ پڑھیں گے، لام کے اوپر زبر، ٹھیک ہے نا جی، یہ منادہ چونکہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اے لوگوں کے سردار، یا عبد الرحمن، اب یہ نہ پوچھنا کہ اب یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، نہیں بھائی، وہ کہنے والے کی نیت پر ہے کہ کس نیت سے پڑھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پکارتا ہے اس غرض سے جیسے کہ اللہ کو پکارا جاتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، اس کو حاضر ناظر کارساز سمجھتا ہے، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر محبت سے کہہ دیتا ہے جیسے کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہے وہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے، نیتوں پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یا عبد الرحمن، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، بعض بھائی ہمارے بڑے تیز جاتے ہیں، ہاں جی، بے احتیاطی کر کے فوراً ان کے جیب میں ٹپا موجود ہوتا ہے، کسی کو مشرک کر دیتے ہیں، کسی کو کافر کر دیتے ہیں، یہ مشرک کافر ہونا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم کون ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے، کافر ہے یا
اب نیتوں کر، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر غلط نیت سے پڑھ رہے تو وہ گناہگار ہے، اس کو سمجھانا چاہیے. اگر وہ اچھی نیت سے پڑھتا ہے درود کی طور پر، اس کا نیت شرک کا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے. اچھا ہاں، اب رسول اللہ میں زیر، ہاں زیر آئے گا. اگر رسول مضاف الیہ ہو تو پھر مضاف الیہ مضاف ہو تو پھر رسول اللہ یہ آئے گا. یا ابا بکر، ابو نہیں آئے گا، ابا منصوب آئے گا بالکل. یا ابا بکر، ٹھیک ہے نا. ہاں اکثریت ناظر حاضر ناظر سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کام خطرناک ہے. حاضر ناظر سمجھنا اللہ کی صفات ہے، یہ صرف اللہ کو ججتے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہے. حاضر ناظر ذات صرف اللہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اچھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ہم کہتے ہیں بشر ہے، کیونکہ بشر نور سے بہتر ہے. یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام بشر تھے نور تھے؟ بشر تھے. اور نور کون تھی؟ فرشتے نور تھے. تو سجدہ فرشتوں نے کیا آدم کو یا آدم نے فرشتوں کو کیا؟ یہ بتاؤ ذرا. تو بہتر کون ہو گیا؟ بشر ہو گیا، نور ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکال کے نور کی طرف لے کے جانا، نور کہنا اس کو، تو اس کی قدر کٹانے والی بات ہے. ہم گھٹا دیتے اس کی قدر اس طرح کہہ کے نہ. بشر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بشر ہو. بشر ہونا یہ سے بہت بڑی صفت ہے. بشر کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے رکھی ہے، کس پر؟ نورانی مخلوق پر. ٹھیک ہے جی، چلے جی. یہ اصل دوسری بات سے ہے. اصل ہماری بات کس میں ہے؟ منادا مرکب میں. منادا مرکب کیا ہوگا؟ منصوبات میں سے. اچھا جی، تنبیہ نمبر 2. حرف ندا کئی ہیں، جن میں سے یا زیادہ مستعمل ہے، جس میں اس پہ حرف ندا داخل ہو اسے منادا کہتے ہیں. ایک منادا ہے، ایک منادی ہے، ایک حرف ندا ہے. منادی آواز دینے والا، منادا آواز دیا ہوا، اور حرف ندا جس کے ذریعے سے تم آواز دیتے ہیں. اور بھی حروف ہے لیکن زیادہ مستعمل یا کا ہے. یا منادا مفرد غیر مضاف ہو تو اس کے آخر میں ضمہ پڑھنا چاہیے، جیسے یا زیدو ابھی پڑھا تھا، یا رجلو، ہاں جی، یا احمدو، یا خالدو. اور مضاف ہو تو فتحہ پڑھو، جیسے بھی مثال کی کیا ہے، فقرہ نمبر 5 میں یہ مثال گزر گیا. جیسے کیا ہے، یا سید الناس، یا عبد الرحمن. منادا معرف باللام ہو تو یا کے ساتھ ایوہا مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے ایتھا لگے گا. ٹھیک ہے نا جی، یہ پڑھ لیتے ہیں. ایہا مذکر کے لیے، یا ایہا الناس قرآن میں موجود ہے. ایتھا مؤنث کے لیے لگے گا، قرآن میں موجود ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایہا الرجل، یا ایہا الناس، اے مرد، اے لوگو. یا ایتھا الابنۃ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے لڑکی، اے نفس مطمئن. ہاں جی، آپ آ جاؤ اپنی رب کی طرف، نکل آؤ. روح کو اللہ فرماتے ہیں. کبھی یا کے بغیر ہی ان دونوں لفظوں کو منادا پر داخل کرتے، جیسے ایہا الرجل، یا نہیں لگاتے. ایتھا السیدۃ، اے آدمی، اے مرد، اے محترمہ، اے شریف عورت. ٹھیک ہے نا جی، اس طرح بھی لگاتے ہیں. ہاں جی، یا کے بغیر بھی ایہا ایتھا یہ ندا کا ہی معنی دیتے ہیں. الفاظ نمبر 9 انشاءاللہ یہاں سے پھر سبق کا آغاز کریں گے. اب یہ بتائیں کہ تمہارے امتحانات میں جو ہم نے امتحان لیا تھا عربی کا معلم، کتنے ابواب کا لیا تھا؟ کسی کو یاد ہے بھائی؟ 7 تک تھے؟ کہاں تک تھے؟ جی 6 تھے مکمل. 6 6. جو اچھا، 6 مکمل تھے. اسباق تھے مکمل. اب 6 کے بعد ہم نے کیا پڑھے؟ ماشاءاللہ 7واں باب پڑھا. 7 باب جو ہے یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جملہ اسمیہ 6 باب تھا نا پورا. اب 7واں باب تھا مرکبی اضافی. 7 باب اور یہ 11واں ابھی چل رہا ہے. چل رہا ہے نا؟ جی. اب اگلے ہفتے سے اس کا بھی پریکٹس کرنا ہے. کیا کرنا ہے یعنی اس کے امتحان میں آ جائے گا، باری نہیں آئے گی اس کی، میرا خیال ہے. اس سے پہلے تک جو آپ اگر ایسا ہم کریں، کر دیں. 7 سے لے کر 10 کر دیں، 11واں چھوڑ دیں. اچھا، صحیح. 7 8 9 10 4 ابواب ذرا دیکھ لیں کتنے ہو گئے. 7 سے 10 یہ ابھی ہاں مکمل جی نہیں ہوا.
یہ جو 11واں ہے یہ مکمل نہیں ہے ابھی، اس کو چھوڑ دیں، 10واں مکمل ہے نا، 7 8 9 10 یہ 4 ابواب ذرا اس کی ذرا تیاری کر لیں۔ استاد جی طریقہ کا بھی بتا دیں، طریقہ کے طریقہ کا کتنے کل لیسن بتا ہیں؟ چکا ہوں جی، وہ ہے 28 سے لے کر 45 تک، ٹھیک ہے 45 تک؟ 45 50 تک تھا، 50 50 تک آیا تھا استاد جی آپ نے۔ 50 ہاں تک جی۔ آئے تھے، چلو 50 کر دیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ابواب چھوٹے ہیں نا، بعد والے جی ابواب استاد چھوٹے جی، ہیں، اب عدد معدود کے بعد تو پھر وہ اور بحث ہے، وہ انشاءاللہ امتحان کے بعد چھیڑیں گے اس کو، ٹھیک ٹھیک ہے نا جی؟ استاد استاد جی 28 سے 2-3 چیزیں پوچھنی تھی جی جی استاد جی۔ بتائیں۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہوم اور کم کے بعد معرف بالنام ہو تو ہم اس کو دمہ دیتے ہیں، اگر کوئی اور لفظ ہو جو کہ میم پہ ختم ہم نہ ہو لیکن کوئی اور لفظ پیچھے میم پہ ختم ہو رہا ہو، تو آگے الف لام، کوئی جنرل رول تو یہی ہے نا کہ جب الف لام ہوتا ہے تو ہم اس کو فتحہ دے کے آگے سے ملا دیتے ہیں، فتحہ یا تو کسرہ، ہم پھر عام طور پہ کسرہ دیا جاتا ہے، عام نہیں جب طور پہ، الف لام کے ساتھ ہوتا ہے استاد جی؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اوکے۔ انتم اعلم ام اللہ، ام میں کیا ہے، ام نہ ساکن ہے جی نا، جی 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 اب لفظ اللہ جی بھی جی جی ساکن جی ہے، ام کو ملاتے ہیں کس کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ، تو میم کو کیا ٹھیک ہے دیں جی گے، ام کے میم کو کسرہ دیں گے، اس میں پھر کسرہ ہے، وہ ضمیر ٹھیک ہے نہیں ہے، ام اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی انتم اعلم ام اللہ، اب سمجھ آئے گی بات، وہ پھر قاعدہ پھر وہی قاعدہ چلے گا جو عمومی قاعدہ ہے، اس میں پھر چینج نہیں ٹھیک ہے کریں گے، استاد جی، ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، بس صرف یہ 2 ایکسیپشن ہیں اس کے ہاں اندر۔ بالکل بالکل، یہ ضمیر کے ساتھ، ہاں صحیح ہے، یہ صرف ضمیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی اچھا ٹھیک استاد ہے، جی السلام علیکم دوسرا یہ ہے استاد کہ جی۔ جو الیہ، ایک سیکنڈ میں صرف جی ایک پوچھوں استاد جی؟ جی 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 استاد جی، یہ دوسرا یہ کہ جو یا کی ضمیر کے اوپر جو فتح ہم لگاتے ہیں نا استاد جی، مجھے بہت زیادہ کافی دفعہ مجھے یہ ہوتا تھا، تو یہ جیسے آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ایکچولی یہ یدانی تھا تو نور عرابی آنا چاہیے تھا ادھر نا، بیکاز دونوں 2 ساکنین ہو گئے ہاں، تھے، نون عربی تو تو ہے ہم اس میں، اس کو ہاں اضافت کی وجہ سے، سوری نونے کو نونے وکایا آنا چاہیے تھا یدانی کے لحاظ سے نا، نہیں یدانے میں 2 وقایا ہاتھ نہیں میرے، آتا، ہاں ہاں، یدا نہیں ویسے یا کہہ رہی ہوں یا جو متکلم کے جنرلی، ساتھ، ہاں جو اصل رول میں جو بنتا ہے وہ تو 2 ساکنین اکٹھے لائک اس طرح سے نا، یا تو ساکن ہوتی ہے نا ویسے تو اب آپ نے بھی ایک فرمایا تھا نا کہ اس طرح سے لائک یدا، ہم نے تسنیہ کے ساتھ بھی اب یا ساکن تھی، تو ہم نے جب اس کو 2 ساکنین اکٹھے ہو گئے تو اخف الحرکت کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر فتح دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ بالکل، یدا یا اچھا پڑھ تو دیا، دوسرا استاد جی ٹھیک ہے، اور یہ جو ولیہ کا آپ نے بتایا تو یہ ولی عموماً تو ہم یہ کرتے ہیں اگر یا ساکن ہو اور ما قبل کسرہ آ رہی ہو تو ہم اس کو مطلب وہ تو اس کے مطابق ہی آ رہی ہوتی، تو ولی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں طرح سے جائز ہے، ہم اس کو ولی بھی پڑھ سکتے ہیں ولیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں آپ نے یا کے ایسے ہی اوپر کچھ زبر فرمایا؟ ڈال سکتے ہیں، یا کے اوپر زبر، ساکن کے ساتھ زبر کے ساتھ، کیونکہ یا کے اوپر زبر خفیف ہے، جیسے کہ قاضی میں ہم ٹھیک ٹھیک پڑھتے تھے نا، حالت نصبی میں ہم فتح لفظی سے پڑھتے تھے، یہاں فتح ظاہر کر سکتے، ثقل نہیں آتا، شکل نہیں آتا۔ جی اچھا مطلب تو یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لی میں مزید یہ فتح اگر ڈل جاتی ہے تو لی سے بھی زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے پڑھنے میں، ہاں، پھر ایسا ہی ہے؟ ولیہ ہو جائے گا، ولیہ، ولیہ پڑھنا آسان ہے، ٹھیک ہے سر، ہاں جی، اگر زبر پڑھیں گے اس کے اوپر آسان ہے، اگر پیش پڑھیں گے کسرہ پڑھیں گے تو ثقیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا سر جی، اس سے جزاک گریز اللہ کرتے ہیں، یا کے اوپر زبر پڑھ لیتے ہیں لیکن پیش اور کسرہ نہیں پڑھتے، ساکن کرتے ہیں پھر، جی جی ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اور جی کسی استاد اور جی بہن السلام نے کوئی علیکم۔ سوال کرنا تھا؟ استاد جی جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے بڑو، جی آپ جی، نے باری ابھی بار، فرمایا تھا کہ درود پاک کا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اگر اس کو یہ سمجھ کے کہ حاضر ناظر والا جو کانسیپٹ ہے وہ رکھ کے پڑھتے ہیں تو یہ ٹھیک شرک ہے، نہیں ہے نا وہ، لیکن کیونکہ وہ جی صفات اللہ کے ہیں، جی جی بس بات، لیکن اگر آپ یہ تصور کر کے اس کے اپوزٹ تصور کر کے پڑھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو وہاں پر تصور کر کے پڑھتے ہیں تو پھر کیسا ہے؟ مطلب وہ درود کے طور پہ نا، درود کے طور پر، نہیں مطلب یہ کہ اگر آپ یہ تصور کر کے پڑھتے ہیں کہ میں اس وقت روضہ اقدس پر موجود ہوں اور میں یہ درود پڑھ رہا ہوں، آپ کی اس کے سلام پڑھ رہا ہوں آپ کے اوپر، یا سیدی اس السلام میں تو علیکم یہ یا، ہے نا، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اوپر درود پڑے گا تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، دور ہو، اگر قریب ہے تو میں خود سنتا ہوں، تو پھر وہاں تو جی جی مخاطب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
तो फिर वहां लेकिन जब अगर खुद हम यहाँ सुनता से हूँ, तसव्वुर करके पढ़ते हैं, अगर हम यहाँ नहीं से तसव्वुर करके पढ़ते यहाँ हैं तसव्वुर तो वो करके नहीं, वो खुद नहीं सुनते, फरिश्ते पहुंचा देते हैं। अब हाँ नियत लेकिन तो मतलब ये हमारा कि दुरूद का हो तो फिर ठीक है, दुरूद के तौर पे हम हाँ, पढ़ते हैं, मतलब हाजिर हमारा नाजिर नहीं यही समझ। तसव्वुर हो ना कि फरिश्तों के थ्रू जा रहा है, तो फिर हाँ तो बस ठीक ये है, दुरूद फिर पढ़ना ठीक है, फिर कोई गैर मजाका मुनासिब नहीं। नहीं है ना। ना ना अस्सलातु फिर, वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हाँ बिल्कुल, ये रसूलल्लाह। दुरूद शरीफ है। इसमें बहुत अस्सलातु, मतलब एक इसमें बड़ी चाशनी सी महसूस होती है ना हाँ हाँ उस्ताद जी, ये दरूद नहीं पढ़ने में। देखे, फैसला अल्लाह ताला नियतों पर करता है, हमारी नियत ठीक है, बस जी ठीक है, जी जी नियत ठीक है, तो ये जी अल्फाज में कोई मजाका नहीं है। जी, ठीक है ना जी, हाँ जज़ाकल्लाह जी, नियतों उस्ताद पर जी। है जी। किसी और ने कोई सवाल उस्ताद कर? जी, हाँ, जी उस्ताद जी, तंबीह नंबर 1 की मुझे समझ नहीं आई। आपने बताया कि कुछ जगहों पे वो फतह ही होती है कॉमनली, मुझे ये समझ नहीं आया ये वाला पोर्शन तंबीह नंबर 1 का। तंबीह नंबर 1 का नहीं आया? या आपके बारे अच्छा में नहीं। देखते हैं। अच्छा तंबीह नंबर 1, तंबीह नंबर 2 ठीक हो गया जी, ये आ गई तंबीह नंबर 1। ले जो जी हर्फ जार है जी, जमीर वाहिद मुतकल्लिम के सिवा बाकी जमीरों के साथ ला जबर के साथ लगता है। सिर्फ या ये मुतकल्लिम नहीं की समझ तरफ जब आई। ये उस पर दाखिल हो जाए तो उस सूरत में इसको मकसूर पढ़ते हैं बस, बाकी में मफ्तूह पढ़ते हैं। ये उस्ताद जी मिसालें दी हुई मिसाल ना। कैसे? हाँ, जैसे लहू लहुमा लकुम लहुम, ये सब में वाहिद मुतकल्लिम से पहले जितने भी है, कितने सीगे हैं? 12। और जी सीगा नंबर 14 भी, उस सब में माँ सिवाय 13 के लाम मफ्तूह आता है, बाकी में क्या है, ये 13 नंबर सीगे पे आके या मुतकल्लिम पर ये मकसूर आता है। अच्छा, हाँ, ये जो लय ऊपर नहीं ऊपर पढ़ते, जो उस्ताद जी लया नहीं गर्दान पढ़ते। पूरी लिखी हुई है, हाँ जी, जो पूरी गर्दान लिखी हुई है। हाँ हाँ, ये गर्दन लिखी हुई है ना हाँ, ये। तो इसमें आपने कहा कि जो मुतकल्लिम है मुज़क्कर मुअन्नस ली हाँ उसमें उसमें बस मकसूर नीचे आएगा, मकसूर आ रहा है, इसके उसमें अलावा सब में बाकी मफतूह सब है। में मफ्तूह है, बाकी सब में ठीक है, मफ्तूह है। ठीक है ना ठीक है, जी। ठीक इसमें है मफ्तूह उस्ताद हम जी। नहीं डालते हैं ताकि वो फिर वो सपोर्ट, असल में या सपोर्ट चाहती है ना, या जी उस्ताद मुतकल्लिम जी। साकिन है ना, ये सपोर्ट चाहती है, अब से पहले कसरत चाहती है असल में, ये कसरत हाँ इसका जी, हक है। अगर जबर डाल जी, देंगे तो या क्या हो जाएगी, खफा हो जाएगी, मुतजलजल होगी। उसका मिजाज कसरे से है, बनता है कसरे के साथ, ठीक है। न कि फतेह के साथ। बाकी में मसला नहीं है, बाकी में फतह डालते हैं क्योंकि फतह अखफुल हरकत है। अब समझ आ गई बात, यानी अभी भी नहीं समझ आई? हाँ जी। जी। उस्ताद जी, दूसरा हमने आपस में मशवरा किया था, तो हमने अपना जो रिवीजन है ना तरीक़तुल असरिया की भी, वो अब हमने सुबह एक्स्ट्रा टाइम करके तो हम उसमें कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर ये मशवरा हुआ था कि हम जो असबाक, ये अरबी का मुअल्लिम है, हम्म, यही हम कंटिन्यू कर लेते हैं, हाँ, आगे नहीं करते वो वक्त, वो जो आ रहा है अदद का, वो इंशाल्लाह हम बाद बाद में में कर करेंगे। लेंगे हाँ फिर एग्जाम्स के ठीक है, बाद, और फिर ये अरबी का इसको मुअल्लिम कंटिन्यू हम कर फिर लेते से अरबी का मुअल्लिम ही चलाएंगे। हैं। जी उस्ताद जी, अगर लेकिन इंशाल्लाह। जब तक इम्तिहान नहीं होता ना, इम्तिहानात जी जी तक, उस्ताद जी। ताकि अरबी का मुअल्लिम जी थोड़ा सा निकल जाए। अब बाकी जी इम्तिहानात के उस्ताद दिनों में तो वैसे भी असबाक नहीं होंगे, फिर तो पेपर होंगे। जी। बाकी रूटीन फिर इम्तिहानात हाँ, के बाद जारी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। उस्ताद जी, ठीक है जी, जी बेटा। हम्म, ये जो है अरबिक मुअल्लिम का अलग पर्चा देंगे आप, या फिर वो तरीका के साथ ही आप मिलाकर नहीं नहीं, देंगे? अलग, पिछले दफा भी अलग अलग था ना। अच्छा, शाम का तो एक साथ ही आया था ना? अच्छा नहीं, मेरा तो अलग अलग होता है, एक ही वक्त में होंगे ना उस्ताद इसका जी, अलग है, एक ही वक्त उसका में होंगे। तरीक़तुल असली का अलग है। उस्ताद जी जी, पार्ट अलग एक ही होते हैं दिन या? में हुआ था उस्ताद जी, एक ही दिन में हुआ था। नहीं, एक ही दिन में हुआ था लेकिन पेपर अलग अलग होगा। जी जी। जी पेपर अलग है। पेपर अलग अलग होगा ताकि नंबर जो है ना अलग अलग, आपको 100 अलग मिलेंगे। वो उस्ताद जी पूछने का मतलब उनका यही है मेरे ख्याल में कि एक दिन में ही होंगे दोनों नहीं नहीं, वो पेपर। दिन में वो हमारा काम नहीं, वो इंतजामिया का है कि एक दिन में लेते हैं या अलग अलग दिनों में लेते हैं। तो पेपर लेकिन मैंने अलग अलग ही बनाना है, तरीक़ा अच्छा तलस्सी जी। का अलग होगा, इसका अलग होगा। अब वो इंतजामिया का है, जैसे डेट शीट आपको देंगे उसके मुताबिक फिर आपने इम्तिहान देना है। ये भी मुमकिन है कि एक दिन में हो, अलग दिनों में, डेट शीट उनकी वो उनके हिसाब से है। ठीक है जी। हाँ जी। उस्ताद जी, जी एक और चीज बता दीजिए। उस्ताद जी तराकीब तो सॉरी। नहीं देंगे आप? तराकीब, जी तराकीब तो मेरा ख्याल है कुछ खास नहीं आएंगे इसमें, देखते हैं, अभी तो पेपर नहीं बनाया मैंने। जी क्योंकि उस्ताद जी, मैं भी यही अरबी पूछना का था, मौलम इससे में रिलेटेड ही। आपने कुछ जो तमरीनात थी उनमें आपने कुछ करवाई थी ना पिछले तराकीब। पिछले दफा थी गालिबन, कुछ बहुत कम, लेकिन इसमें यह है कि लेकिन अभी तो चॉइस होता है ना, अभी चॉइस। आपने ज्यादा करवाई थी ना। हाँ, छः छः सवालात होते हैं, 6 सवालात में से 3 करने होते हैं,
اب چوائس تو ہوتا ہے نا، جو مشکل ہے اب چھوڑ دیں اس کو، جو آسان ہے وہ پہلے کر لیں، صرف سوال کا نمبر لکھیں بس اس کا جواب شروع کر دیں، جی جزاک مشکل نہیں اللہ۔ ہوگا انشاءاللہ۔ استاد جی یہ پوچھنا تھا کہ جنرلی ایگزامس اس میں جو طریقۃ الاسریہ ہے اور یہ جو ہمارا دوسرا عربی کا معلم ہے، اس میں ہمارا بیسک فوکس جو ہے ہماری تمرینات پہ ہونا چاہیے، لائک آف بالکل کورس وہ ہم بالکل تبھی تمرین کر پہ سکتے ہونا ہیں جب اس چاہیے۔ پہ ہو، لیکن ہم نے ہاں، اس کو لائک اصول وغیرہ تو نہیں آتے ایگزام میں اس طرح سے کہ ہم نے بس مین کس طرح سے کرنا ہوتا ہے اس کو اصول آتے ہیں ذہن جو میں قواعد ہے، دیکھیں تمرین کے اندر جو جی قواعد ذکر ہے حمزے کے حوالے سے یا دوسرے قواعد تائے مربوطہ جی تائے لمبی تا کے حوالے سے، وہ تو آئیں گی، وہ تو تمرین کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے ہاں اس طرح یہ ٹھیک چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے ہے انشاءاللہ۔ چلو پریشان نہ ہو انشاءاللہ، اب زیادہ ہی میرا خیال ہے پریشان ہو گئے، کیونکہ اب پہلا رزلٹ ابھی نہیں آیا نا، پریشانی ہو رہے وہ رزلٹ آ دماغ جائے گا تو ہم رزلٹ دیکھ لیں گے پہلا انشاءاللہ، رزلٹ آ تمہیں گیا تسلی استاد جی ہوگی تو کہ ہم کتنے پانی میں پہلا ہیں۔ رزلٹ آپ کا رزلٹ جلد پہلا سے جلد رزلٹ آ آنا گیا چاہیے نا، تاکہ تو آپ کو پھر ہمیں اپنا تھوڑی اندازہ سی تو ہو نا تسلی کہ آپ ہوگی۔ کتنے پانی میں ہیں اگلے امتحان کے لیے۔ استاد جی ہاں جی استاد جی ہمارے جو پہلے والے رزلٹ ہے نا، اگر وہ آ جائے نا تو ہمارا حوصلہ بڑھ انشاءاللہ، جائے گا۔ وہ کچھ پیپر جو متفرق آئے تھے آج اساتذہ کو دی گئی، وہ ہم چیک کر رہے ہیں انشاءاللہ، چند پیپر تو میرے یعنی کہ پاس بھی کتنے آ گئے، نمبر اپنے وہ پاس چیک کر ڈگری کے اچھا لیا تو انشاءاللہ پھر ہم رزلٹ حوصلہ جلد بڑھائیں ہی گے۔ جلد اب مکمل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اچھا مفتی خرم صاحب ابھی تک کلاس میں نہیں آئے ہیں۔